بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ الناوسہ دوم کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے افعال تعجب کا بیان۔ اس میں تمرین نمبر 2 ہے، اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس کا جو پہلا جز ہے وہ ہے کہ جن افعال کے ذریعے تعجب کا اظہار کیا جائے انہیں افعال تعجب کہتے ہیں۔ تو اس کا درست یہ ہے کہ جو افعال اظہار تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہیں انہیں افعال تعجب کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جز ہے کہ فعل تعجب 3 اوزان پر آتا ہے، جبکہ اس کا درست یہ ہے کہ فعل تعجب 2 وزن پر آتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جز ہے کہ فعل تعجب اور متعجب منہ کے درمیان کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ تو اس کا درست یہ ہے کہ متعجب منہ اور فعل تعجب کے درمیان سوائے ظرف یا جار مجرور کے کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد چوتھا جز ہے کہ متعجب منہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ جو افعال تعجب کا پہلا صیغہ ہے اس کے اندر متعجب منہ جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، اور جو اس کا دوسرا صیغہ ہے اس کے اندر یہ با کی وجہ سے لفظاً مجرور ہوتا ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 کا الف جز ہے۔ اس میں افعال تعجب اور متعجب منہ کو الگ الگ کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے ما اجمالا کا۔ اس کے اندر ما اجمالا یہ فعل تعجب ہے اور کاف ضمیر جو ہے یہ متعجب منہ ہے۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں تو یہ جو ما ہے یہ سب کے نزدیک مبتدا بنے گا، لیکن یہ ما کون سا ہے اور کس معنی میں ہے تو اس میں پھر آگے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول امام سیبویہ کا ہے کہ ان کے نزدیک یہ ما موصوفہ ہے اور شیء ان کے معنی میں ہے۔ دوسرا قول امام اخفش کا ہے کہ ان کے نزدیک یہ ما موصولہ ہے۔ جب یہ ما موصولہ ہوگا تو اس کا ما بعد جو جملہ ہے وہ تو صلہ بن جائے گا، تو پھر اس کی جو خبر ہے وہ مقدر ہوگی اور وہ ہوگی شیء عظیم۔ اور تیسرا قول اس میں امام فرا کا ہے کہ ان کے نزدیک یہ ما استفہامیہ ہے اور ایو شیء ان کے معنی میں ہے۔ تو ایک ہی قول کے مطابق ترکیب کی جائے گی۔ تو نحومیر کے اندر جو قول اختیار کیا گیا وہ امام فرا کا ہے کہ ما استفہامیہ ہے، تو اسی کے مطابق ہی یہاں پر ترکیب کریں گے۔ تو ما استفہامیہ مبتدا، اس کے بعد اجمالا یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے راجع بسوء مبتدا، اور یہ جو کاف ضمیر ہے منصوب متصل یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ تو اجمالا کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی جمال والے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے کہ ما اشجع خالدن، تو اس میں ما اشجع یہ فعل تعجب اور خالدن یہ متعجب منہ ہے۔ ترکیب کریں تو ما استفہامیہ مبتدا، اشجع یہ فعل ماضی وضمیر فاعل راجع بسوء مبتدا، خالدن مفعول بہ، فعل اپنے فعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی ما مبتدا کی، ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے خالد کتنا بہادر ہے۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے الطف بزید۔ اس میں الطف یہ فعل تعجب اور زید جو ہے متعجب منہ ہے۔ ترکیب کریں تو الطف یہاں پر یہ فعل تعجب کا دوسرا صیغہ آیا، تو یہ صیغہ ہے امر کا لیکن یہ ماضی کے معنی میں ہے، یعنی الطافہ کے معنی میں ہے۔ تو ترکیب کریں تو الطف فعل اور با زائدہ، اس کے بعد زید مجرور لفظاً اور مرفوع محلاً فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یہ ترکیب سیبویہ کے مذہب کے مطابق ہے۔ اس میں بھی ایک دوسرا مذہب ہے جو کہ اخفش کا مذہب ہے، ان کے نزدیک اس کے اندر سے ضمیر نکالیں گے، یعنی اس کو امر کے معنی میں رکھیں گے اور اس کے اندر سے ضمیر نکلے گی وہ اس کا فاعل ہوگا، اور یہ جو زید ہے یہ یہاں پر مفعول بہ غیر صریح بنے گا پھر، اور بات عادیہ کی ہوگی۔ تو اس جملہ کا ترجمہ ہے کہ زید کتنا مہربان ہے۔ اس کے بعد جملہ نمبر 4 ہے اشدد بعرجہ، تو اس میں اشدد یہ فعل تعجب اور عرجہ یہ متعجب منہ ہے۔ ترکیب کریں تو اشدد یہ فعل امر ہے بظاہر لیکن یہ ماضی کے معنی میں ہے، تو اشدد فعل ہو گیا، بازائدہ آراج مضاف حاضمیر یہ مضاف الیہ راجع بسوء غائب، تو مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہو گیا۔ تو فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے اس کا لنگڑا پن کتنا شدید ہے۔ آگے جملہ نمبر 5 ہے ما اجودہ عثمانہ۔ اس میں ما اجودہ فعل تعجب اور عثمانہ یہ متعجب منہ ہے۔ ترکیب کریں تو ما استفہامیہ مبتدا، اجودہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل راجع بسوء مبتدا، عثمانہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر، ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر
جملہ اسمیہ انشائیہ، ترجمہ ہے عثمان کتنا سخی ہے۔ آگے جملہ نمبر 6 ہے ما اکذب النفس۔ اس میں ما اکذب فعل تعجب اور النفس یہ متعجب منہ، اس کی ترکیب کریں تو ما استفہامیہ مبتدا، اکذب فعل ماضی وضمیر فاعل راجع بس مبتدا، النفس مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی، ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، ترجمہ ہے نفس کتنا جھوٹا ہے۔ آگے جملہ نمبر 7 ہے اعظم بنصرتہ۔ اس میں اعظم یہ فعل تعجب اور نصرتہ یہ متعجب منہ، ترکیب کریں تو اعظم یہ اعظمہ کے معنی میں ہے اوپر جس طرح بتایا تھا، تو اعظم فعل با زائدہ نصرتہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کا فاعل، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ، ترجمہ ہے اس کی مدد کتنی بڑی ہے۔ آگے جملہ نمبر 8 ہے ما اشد ترک الصلاۃ۔ اس میں ما اشد فعل تعجب اور ترک الصلاۃ یہ متعجب منہ، ترکیب کریں تو ما استفہامیہ مبتدا، اشد فعل ماضی وضمیر اس میں فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، اور ترک الصلاۃ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی، ما استفہامیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، ترجمہ ہے نماز چھوڑنا کتنا سخت ہے۔ آگے جملہ نمبر 9 ہے اقبح بشرب الخمر۔ اس میں اقبح جو ہے یہ فعل تعجب اور شرب الخمر یہ متعجب منہ، ترکیب کریں تو اقبح امر ہے ماضی کے معنی میں ہے لیکن تو با زائدہ اور شرب الخمر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے، یہ مجرور لفظاً ہے لیکن مرفوع محلاً ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ترجمہ ہے شراب کا پینا کتنا برا ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 کا جزء با ہے، اس کے اندر جملوں میں موجود غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا جملہ ہے ما اخضر القبۃ۔ اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ اس کے اندر اخضر یہ رنگ ہے، اس کے اندر رنگ والا معنی ہے، تو جس فعل کے اندر رنگ والا معنی ہو اس سے افعال کے وزن پر فعل تعجب نہیں آتا، تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ما اشد یا اشدد کے بعد آگے مصدر لے کر آتے ہیں، تو اس کا درست ہو جائے گا ما اشد خضرۃ القبۃ، تو اس طرح درست ہو گیا۔ اب اگر اس کی ترکیب کریں تو ما استفہامیہ مبتدا، اشد ماضی کا صیغہ، وضمیر اس میں اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، آگے خضرۃ القبۃ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، ترجمہ ہے گنبد کتنا سبز ہے۔ آگے دوسرا جملہ ہے اقبح الکفر۔ تو اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر فعل تعجب کا دوسرا صیغہ آیا، تو جب فعل تعجب کا دوسرا صیغہ ہے تو اس کا جو متعجب منہ ہوتا ہے اس کے شروع میں با ہوتی ہے اور وہ با زائدہ لازمہ ہوتی ہے، یعنی وہ کبھی بھی اسے اترتی نہیں ہے، یہاں پر وہ با نہیں ہے، با لگا دے درست ہو جائے گا کہ اقبح بالکفر، ترکیب کریں تو اقبح یہ فعل امر اور ماضی کے معنی میں ہے، اس کے بعد با زائدہ لازمہ اور الکفری یہ مجرور لفظاً اور مرفوع مالاً فاعل، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ، ترجمہ ہے کفر کتنا برا ہے۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے ما اصغر الطفل۔ تو اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ یہاں پر فعل تعجب افعالہ کے وزن پر آیا ہے، تو فعل تعجب کا افعالہ کے وزن پر جو آئے اس کا متعجب منہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ مرفوع ہے، تو اسے منصوب کریں تو درست ہو جائے گا ما اصغر الطفل، ترکیب کریں تو ما استفہامیہ مبتدا، اصغر فعل و فاعل راجع بس مبتدا، الطفل مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، ترجمہ ہے بچہ کتنا چھوٹا ہے۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے ما احسن ولدن۔ تو اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ والدن یہاں پر متعجب منہ ہے، جبکہ متعجب منہ معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، اور یہ نکرہ محضہ ہے۔ نکرہ مخصوصہ تب بنتا جب اس کے آگے کوئی صفت آ جاتی، تو اس کی صفت نہیں آئی تو یہ صرف نکرہ ہے، یہ نکرہ محضہ ہے، تو اب اس کو ہمیں معرفہ کرنا پڑے گا یا اس کے آگے کوئی اور صفت لانی پڑے گی تو درست ہو جائے گا۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو معرفہ کر لیں، درست ہو جائے گا ما احسن الوالدہ۔ اب اگر ترکیب کریں تو ما استفہامیہ مبتدا، احسن فعل ہوا فاعل راجع بس مبتدا اور والدن مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، ترجمہ ہے بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ آگے جملہ نمبر 5 ہے ما اعظم شان الانبیاء۔ تو اس میں بھی غلطی ہوئی کہ جو متعجب منہ ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر یہ مرفوع ہے شان الانبیاء، تو اسے شان الانبیاء کریں گے تو درست ہو جائے گا
ما اعظم شان الانبیاء۔ اب اگر ترکیب کریں تو ما استفہامیہ مبتدا، اعظم فعل و فاعل، راجب اسم مبتدا، اور شان الانبیاء مضاف فعل میں کر یہ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلی خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی انشئیہ۔ ترجمہ ہے انبیاء کی کتنی بلند شان ہے۔ آگے جملہ نمبر 6 ہے اسفر بالبقراتی۔ تو اس میں غلطی یہی ہے کہ یہاں پر رنگ والا معنی آ گیا، اور جس کے اندر رنگ والا معنی ہو اس سے افعل یا افعالہ کے وزن پر فعل تعجب نہیں آتا۔ تو اس کے بنانے کا وہی طریقہ کہ ما شدہ یا اشدد کے ساتھ بنائیں گے تو یہاں پر بن جائے گا اشدد بے سفرات البقراتی۔ تو ترکیب کریں تو اشدد فعل با زائدہ لازمہ، اس کے بعد سفرات البقراتی مضاف فعل میں لکھیے، یعنی کہ مجرور لفظاً اور مرفوع محلاً فاعل، تو فعل فاعل جملہ فعلی انشئیہ۔ ترجمہ ہے گائے کتنی پیلی ہے۔ آگے جملہ نمبر 7 ہے ما اشد تکلم۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر جو متعجب منہ ہے وہ ہے تکلم، اور اس کو منصوب ہونا چاہیے، تو یہ مرفوع ہے، اس کو منصوب کریں گے۔ دوسرا یہاں پر یہ جو تکلم ہے ظاہر بات ہے یہ کسی ذات کے ساتھ متصف ہوگا، تو یہاں پر وہ ذات بھی آئے گی، جس طرح کہ کافیہ جامی وغیرہ کے اندر جو اس طرح کی مثال ہے اس میں ہے کہ ما اشد استخراجہ، تو یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ یہاں پر بھی یہ ثلاثی مزید فی سے مقصود ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کے یہاں پر تکلم باب تفعول کا مصدر ہے، تو اس کو منصوب کر کے ایک ساتھ ضمیر آئے گی کہ ما اشد تکلمہ۔ اب اگر ترکیب کریں تو ما استفہامی مبتدا، اشد فعل ہوا فاعل راجب اسم مبتدا، اور تکلمہ یہ مضاف فعل مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلی خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی ما مبتدا کی، ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی انشئیہ۔ ترجمہ ہے کہ اس کی گفتگو کتنی زیادہ ہے۔ اب یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع کوئی بھی ہو سکتا ہے آگے۔ اس کے بعد جملہ نمبر 8 ہے ما اعور الدجال۔ تو اس میں غلطی یہی ہے کہ اس میں عیب والا معنی ہے، تو اس میں افعالہ کے وزن پر نہیں آئے گا بلکہ اشدہ وغیرہ لگا کر کریں گے، تو اس میں درست ہو جائے گا کہ ما اشدہ اور الدجال۔ تو ترکیب کریں تو ما استفہامی مبتدا اور اشدہ فعل ہوا اس میں فاعل راجب اسم مبتدا، اور الدجال یہ مضاف فعل مل کے اس کا مفعول بھی ہو گیا، فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، ما استفہامیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی انشئیہ۔ ترجمہ ہے دجال کتنا کانا ہے۔ آگے جملہ نمبر 9 ہے اشدد بحمرۃ الوجہ۔ تو اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر حمرۃ الوجہ ہوگا، کیونکہ با اگرچہ زائدہ ہے لیکن یہ عمل کرے گی لفظوں میں، تو درست ہو جائے گا کہ اشدد بحمرۃ الوجہ۔ ترکیب کریں تو اشدد فعل اور با زائدہ لازمہ، اور حمرۃ الوجہ مضاف فعل مل کر یہ مجرور لفظاً اور مرفوع محلاً فاعل، تو فعل فاعل جملہ فعل انشئیہ۔ ترجمہ ہے چہرے کی سرخی کتنی زیادہ ہے۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے اس میں ما احسن زیدن، تو ما استفہامی مبتدا، احسن فعل و فاعل راجب اسم مبتدا، زیدن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلی خبریہ ہو کر خبر ہوئی، ما استفہامی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی انشئیہ۔ ترجمہ ہے زید کتنا حسین ہے۔ دوسرا جملہ ہے اکرم بخالدن۔ اس میں اکرم یہ فعل اور با زائدہ لازمہ، خالدین مجرور لفظ مرفوع محلاً فاعل، فعل فاعل جملہ فعلی انشئیہ۔ ترجمہ ہے خالد کیسا سخی ہے یا خالد کتنا سخی ہے۔ آگے جملہ ہے ما احسن زیدن، اس کی بھی ترکیب جو پیچھے کی۔ اس کے بعد جملہ ہے احسن برجل تہجدا، تو احسن یہ فعل امر ہے، ماضی کے معنی میں ہے، اس کے بعد با زائدہ لازمہ، اور رجل موصوف، تہجدا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ضمیر فاعل راجب اسم موصوف، تو فعل فاعل جملہ فعلی خبریہ ہو کر یہ صفت، تو موصوف صفت مل کر مجرور لفظاً اور مرفوع محلاً یہ فاعل، تو فعل فاعل جملہ فعلی انشئیہ۔ ترجمہ ہے تہجد گزار مرد کتنا حسین ہے۔ آگے جملہ ہے ما اشد اکرامن، تو اس میں غلطی ہے کہ یہاں پر اکرامن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اکرام کے ساتھ آگے ضمیر بھی ہونی چاہیے۔ درست ہے کہ ما اشد اکرامہ، تو اب اگر اس کی ترکیب کریں تو ما استفہامیہ مبتدا، اشد فعل ماضی ہوا فاعل راجب اسم مبتدا، اور اکرامہ مضاف فعل مل کر یہ مفعول بھی، تو فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی، ما استفہامیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشئیہ۔ ترجمہ ہے کہ اس کا اکرام کتنا شدید ہے۔ یہاں پر ما اشدہ کے آگے سب کو لگاتے جائیں گے، 3 جملے یعنی بن جاتے ہیں کہ ایک تو بن گیا جس کی ترکیب کر لی کہ ما اشدہ اکرامہ، پھر ما اشدہ ہمراتا ما اشدہ آراجہ، تو اس طرح تینوں کی ترکیب بالکل ایسی ہوگی۔ ترجمہ سب میں الگ الگ حروف میں ہو جائے گا کہ ما اشدہ ہمراتا کا کہ اس کی سرخی کتنی شدید ہے، اس کے بعد ما اشدہ آراجہ اس کا ترجمہ کہ اس کا لنگڑا پن کتنا زیادہ ہے یا کتنا شدید ہے۔ اس کے بعد آگے اشدد بإکرامہ و بحمراتہ و بآراجہ، یہ بھی اسی طرح 3 جملے ہیں۔ تو اشدد فعل
امر ہے ماضی کے معنی میں، اس کے بعد با زائدہ لازمہ اور اکرامی ہی مضاف فعل مل کر یہ فاعل ہے۔ تو فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ سب کا ایسے جملہ ہوگا کہ آشدید فعل اسی طرح ہمراتی ہی با زائدہ اور ہمراتی مضاف فعل مل کر فاعل، اس طرح بھی آرج بھی اسی طرح۔ ترجمہ جو پہلے کیا اس یہاں بھی وہی ہے کہ پہلے کا ترجمہ کہ اس کا اکرام کتنا شدید ہے، دوسرے کا کہ اس کی سرخی کتنی شدید ہے، اور تیسرے کا ہوگا کہ اس کا لنگڑا پن کتنا شدید ہے یا کتنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے ما احسن الیوم زیدن، اس میں ما استفہامیہ مبتدا، احسن فعل ہوا فاعل راجع بس مبتدا، اور الیوم یہ مفعول فی ہو جائے گا، اور زیدن یہ مفعول بہی ہے۔ تو فعل اپنے فاعل مفعول فی اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی ما استفہامیہ مبتدا کی، تو ما استفہامیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ترجمہ ہے آج زید کتنا حسین ہے۔ اس کا جملہ ہے ما انعم فی المدینۃ الحیات، تو اس کی بھی ویسی ترکیب کہ ما استفہامیہ مبتدا، انعم یہ فعل ہوا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، اس کے بعد فی المدینۃ جار جو یہ ظرف لغو ہو جائے گا، اور الحیات یہ مفعول بہی ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی انشائیہ ترجمہ ہے مدینے میں زندگی کتنی عمدہ ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے حاسونا اولئک رفیقا، اس کی ترکیب کہ حاسونا یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہ تعجب کے معنی کو متضمن ہے۔ اس کے بعد اولئک یہ اس کا فاعل ہے، اور رفیقا یہ تمیز نسبت ہے، تو فعل اپنے فاعل اور تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ انشائیہ اس لیے کہ تعجب کا اس کے اندر کیونکہ معنی ہے، اور تعجب جو ہے وہ انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔